بات پر آج لوگ ہم سے بڑا سوال کرتے ہیں کہ جی تم دین اسلام میں آج دنیا کے کاموں میں تو مدد مانگی جا سکتی ہے لیکن دین کے کاموں میں صرف مدد طلب کی جائے تو صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے، کسی اور سے مدد طلب کرنا نہیں۔ اب دو قسمیں بنا دیتے ہیں، ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، یہ دو قسمیں بنا دی جاتی ہیں، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ کہا جاتا ہے ما تحت الاسباب تو دنیا کے کاموں میں لوگ ایک دوسرے کی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ بٹاتے ہیں دنیا کے کاموں میں، لیکن ما فوق الاسباب وہ صرف ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قسمیں کی کس نے ہے؟ اللہ نے تو مطلقاً قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہ پر مدد کا کہا، اور دنیا کے معاملات میں نہیں بلکہ دین کے معاملات میں کہا ہے۔ غور کرو اس بات پر، اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید گواہی دے رہی ہے، اور کہہ کون رہے ہیں؟ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کن سے؟ اپنے حواریوں سے، اپنی امت کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو دین کی مدد کرے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دین کے معاملات میں بھی غیر اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، تو صرف دنیا کے معاملات میں نہیں بلکہ دین کے معاملات میں۔ دین پر جب مشکل وقت آئے تو ہم لوگوں سے غیر اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اس بات پر غور کرو، ایک آیت طیبہ میں نے پیش کر دی کہ کہا حضرت عیسیٰ نے اپنے لوگوں سے کون ہے تم میں سے جو اللہ کے دین کی مدد کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ ایک آیت ہو گئی۔ میں نے 5 آیتیں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے پر پیش کرنی ہے پنجتن پاک کی نسبت سے۔ غور کرو، پہلی آیت طیبہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ نے دین کے لیے غیر اللہ سے مدد طلب کی، اپنے لوگوں سے مدد طلب کی۔ ہے نبی؟ کیا نبی نہیں جانتا کہ کس سے مدد طلب کی جاتی ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ یہ نہیں جانتے کہ دین کا معاملہ ہے تو میں اللہ سے مدد طلب کروں؟ نہیں، بلکہ اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ حواری دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ حواری کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے۔ دوسری آیت طیبہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کہہ رہا ہے، غور کرو اس بات پر، کہ بھلائی کے کاموں میں بر والتقوی، بھلائی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بھلائی کا کام بھی دین کا کام ہے نا، کون اس کی نفی کرتا؟ اچھا کام دین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور تقوی پرہیزگاری وہ تو ہے ہی دین، وہ تو ہے ہی دین، اسی کی جو تعلیم دیتا ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، یہ کام کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو اس بات پر غور کرو، ہم یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور کس پر مدد نہیں کرنی؟ قرآن آگے بیان فرما رہا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر کوئی تم پر برائی کے کام میں مدد چاہے تو تم اس کی مدد نہ کرو۔ اگر کوئی گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں تمہیں کہے میری مدد کرو، مثال کے طور پر کوئی کہے میں چوری کرنے جا رہا ہوں، میں ڈکیتی کرنے جا رہا ہوں، میں ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں، آؤ میری مدد کرو، تو تم اٹھ کے چل پڑو گے؟ تم کہو گے نہیں ٹھیک ہے یہ بھی تو کام ہے نا، میں تو فلاں بندے کی مدد کر رہا ہوں، ہے مدد لیکن برائی کا کام ہے، تو برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے بھلائی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد ضرور کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو ہمیں پتا چلا کہ بھلائی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو کتنے کام ہو گئے؟
دو کام اور دو آیتیں میں نے پیش کر دی. اور تیسری آیت طیبہ پیش کرتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. قرآن کہہ رہا ہے, ترجمہ یہ بنتا ہے اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی, وہ تمہاری مدد کرے گا. اب بولو ذرا سبحان اللہ. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, پہلے یہ میتھڈ سمجھ آ گیا تو اگلا میرا موضوع سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ پہلے میں قرآن پیش کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں دلیل دو, قرآن سے دو, قرآن سے باہر نہ جاؤ. یہ تیسری آیت میں نے پیش کر دی کہ جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. دین کا کام ہو, دنیا کا کام ہو, رب تو کہہ رہا مدد طلب کرو ایک دوسرے کی, مدد کرو ایک دوسرے کی. اب یہ جو آیت طیبہ میں نے اب پیش کی یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو. جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ہوگا کیا, رب تمہاری مدد کرنا شروع کر دے گا. رب تمہاری مدد کرنا شروع کر دے گا. اب بولو ذرا سبحان اللہ. ہم رب کے دین کی مدد کریں, ہم نماز میں کسی کی مدد کریں, ہم کسی کو نماز سکھا دیں, ہم قرآن میں کسی کی مدد کریں, قرآن کسی کو پڑھنا سکھا دیں, ہم بلائی کے کاموں میں, یعنی گاؤں میں کنواں نہیں ہے, لوگ پانی پینا چاہتے ہیں, ہم پانی کا کنواں کھدوا دیں, یہ بلائی کا کام ہے. پڑوسیوں کی مدد کر دیں, ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے گھر نہیں ہے, ان کے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, یہ بھی تو مدد ہے دنیا کے طور پر. بظاہر دنیاوی مدد نظر آ رہی ہے لیکن رب اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرما دے گا. رب اس پر بھی تمہارا حامی و ناصر بن جائے گا. جب تم رب کے دین کے کاموں میں, بلائی کے کاموں میں, مساجد کے کاموں میں, مدارس کے کاموں میں علم دین پڑھایا جا رہا ہو, اللہ کے کلام پڑھایا جا رہا ہو, رسول اللہ کی حدیثیں پڑھائی جا رہی ہو, یہ سب دین کا کام ہے. جب تم دین کے کاموں میں لگ جاؤ گے رب تمہارے کاموں میں لگ جائے گا. آیت 3 ہوگی کہ ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے تو غیر اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. چوتھی آیت رب ذوالجلال نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. یہ رب کا کلام کہہ رہا ہے. اور پیچھے ابتدا کہہ رہے ہو کیسے ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں تم صرف اتنی آیت پیش کرتے ہو اور آگے پیچھے سے پڑھتے نہیں. میں آگے پیچھے والی بھی آیت پڑھتا ہوں اور اس سے آگے والی آیت پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہارا چرچا کرے گا. ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے, لا الہ الا اللہ کی صدا ہم نے لگانی ہے, اللہ کا ذکر ہم نے کرنا ہے. رب ہمارا چرچا پوری دنیا میں کر دے گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم شکر ادا کرو, نافرمانی مت کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہتا ہے اے ایمان والو ایک مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ, صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. مجھے بتائیں صبر اللہ ہے, نماز اللہ ہے نہیں ہے, غیر اللہ ہے. تو رب کا کلام خود کہہ رہا ہے کہ صبر سے بھی مدد طلب کرو, نماز سے بھی تم مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کہتا ہے جب تم صبر کرو گے, صبر کو اپنے معاملات میں لے آؤ گے, اللہ تمہاری مدد کرنا شروع کر دے گا. اور ہوگا کیا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آج کچھ لوگ جلد بازی میں آ کر جلد بازی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو یہاں پر اس گاؤں میں اکثر نوشائی ہیں, تو نوشا کے فرمان پڑھو نا, اس میں سے سب سے پیارا فرمان جو مجھے لگتا ہے وہ سونے کی تختی پر بھی لکھا جائے تو کم ہے. میرا نوشا پاک فرماتے ہیں جب بندہ صبر اختیار کرتا ہے تو خالی سونا بن جاتا ہے. سونا بندے کو بڑا پیارا لگتا ہے, بندہ اسے لینے کے لیے, گھر میں اسے رکھنے کے لیے ہر وقت جی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی سونا ہو. لیکن بندہ خود سونا بننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ یہ تو کہا جا رہا ہے, بزرگان دین تو کہہ رہے جب بندہ صبر کرتا ہے تو خود خالی سونا بن جاتا ہے. تو 4 آیتیں میں نے پیش کر دی کہ غیر اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے.
اور 5ویں آیت سب سے روز روشن کی طرح واضح آیت طیبہ، رب کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے مددگار کس کو بنانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے۔ حقیقی مددگار کون ہو گیا؟ اللہ ہو گیا۔ باری تعالیٰ سے حقیقی مددگار تو ہے، کیا تیری عطا سے کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے؟ کیا ہم کسی اور سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں؟ کیا دین کے کاموں میں ہم کسی اور کو بھی اپنا پیشوا بنا سکتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ مددگار ہے۔ اب آگے رب کا کلام کہہ رہا ہے، ہم تو رب سے پوچھتے ہیں اے باری تعالیٰ تو ہی بتا، لوگ تو ہمیں کہتے ہیں دین کے معاملے میں کسی اور سے مدد طلب نہ کرو، صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اے باری تعالیٰ تو ہی بتا دے ہم کسی اور سے مدد طلب کریں یا نہ کریں؟ رب کہہ رہا ہے کیوں نہیں، وجبریل، جبریل بھی تمہارا مددگار ہے۔ اللہ بھی مددگار، جبریل بھی مددگار۔ جبریل خدا نہیں ہے، فرشتہ ہے، رب کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے۔ رب نے جبریل کو پیدا فرمایا تو مخلوق میں سے، نورانی مخلوق میں سے فرشتوں کا سردار جبریل، وہ بھی بندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اے باری تعالیٰ تو بھی مدد کرنے والا، جبریل بھی مدد کرنے والا۔ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بندوں سے مدد کیوں طلب کرتے ہو، انسانوں سے مدد کیوں طلب کرتے ہو؟ رب کہتا ہے پھر یہ بھی سن لو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک رب بھی تمہارا مددگار ہے، جبریل بھی تمہارا مددگار ہے، اور جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی سارے تمہارے مددگار ہیں۔ 3 اللہ عز و جل نے بتا دیے، رب بھی مددگار، جبریل بھی مددگار، اور نیک کام کرنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، متقی پرہیزگار لوگ، ان میں صحابہ کرام، ان میں اہل بیت اطہار، انہی میں اللہ کے ولی۔ آج ہم سے یہ سوال ہوتا ہے نا کہ تم ولیوں سے مدد کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ رب تو کہہ رہا ہے صالح المؤمنین، جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی مدد کرنے کے لیے کافی ہے، وہ بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تو نیک بندوں پر غور کرو، نیک بندوں میں اگر تمہیں کوئی نظر آئے گا تو اللہ کے ولی نظر آئیں گے۔